نماز کے دوران قیام اور رکوع اور سجدے قاعدے کے دوران نظر کہاں ہونی چاہیے؟ اگر آدمی قیام کر رہا ہو تو نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے، اور اگر رکوع کر رہا ہو تو پیروں پر ہونا چاہیے، اتحیات میں اگر ہو تو اپنے دامن پر نظر ہونی چاہیے، اور نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ خشوع اور خضوع کو پامال کرتا ہے، اس سے خشوع خضوع باقی نہیں رہتا۔ مشکات شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے راوی، حدیث بڑی طویل، اس حدیث کو حدیث جبریلی کہا جاتا ہے، اتنی طویل۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک شخص آیا بڑا حسین اور جمیل، خوبصورت، کالے بال اور کالی داڑھی والا، کپڑے نہایت ہی سفید، اور آن کر حضور کے پاس ایسے جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد سلام کیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ۔ فرمایا اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ۔ فرمایا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کا علم جتنا تمہیں ہے اتنا علم مجھے، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، تم بھی جانتے ہو قیامت کب آئے گی، میں بھی جانتا ہوں قیامت کب آئے گی۔ کب پھر ایسا کریں کوئی نشانی بتا دیجئے قیامت۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ننگے بھوکے لوگ محلوں میں رہنے لگ جائیں اور اس پر فخر کریں گے، اور سنو قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لونڈی اپنے آقا کو نہیں جنے گی۔ یعنی کیا مطلب؟ عورت اپنے آقا کو جنے گی یا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی کا شرائع حدیث ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جیسے لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا، جیسے ماں کو حکم دے رہا، باپ کو حکم دے رہا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ ذرا اس میں پھر جو صاحب آئے تھے انہوں نے پوچھا اچھا حضور یہ فرمائیے احسان کیا؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ تو جب نماز پڑھے اللہ کی عبادت کرے تو یہ سمجھ لے کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اب اگر اتنا ہی کہہ دیتے تو ظاہر ہے ہم میں سے کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی، ہم میں کون ایسا مقام رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا۔ حضور نے دوسری بات بیان فرمائی، فرمایا کہ اگر تو یہ تصور نہیں کر پاتا کہ اللہ کو تو دیکھ رہا، مگر یہ اطمینان کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا۔ اب ہم نماز پڑھیں اور یہ تصور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیسا خوف طاری ہوگا، کیسا خشوع طاری ہوگا۔ للہ آئے گی نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں بالکل دیکھ رہے ہیں۔ جیسے آپ سے کوئی نماز پڑھنے کے بعد سوال کرے گا آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ تو الحبیب مسجد میں پڑھی، مولانا کے گھر کے برابر۔ اچھا یہ بتائیے اس کے پنکھے کتنے تھے، بلب کتنے تھے؟ کیا یہ سوال آپ سے ہوں گے؟ پوری آپ چھت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس میں خشوع اور خضوع بڑھے گا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا۔ اس لیے جب قیام کرے تو موضع سجود پر اس کی نظر ہونی چاہیے۔